اهدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شیخ، آج کے اس ملاقات میں حجاج اکرام جو حج پر جاتے ہیں ان کے پیکنگ کے حوالے سے کچھ مشورہ دیجیے، کیونکہ اکثر لوگ جب کہیں ٹور پر گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کیا پیکنگ کرنا ہے، کیا چیزیں لینا ہے۔ یہ عبادت کے لیے، حج کے لیے جا رہے ہیں تو پیکنگ کے حوالے سے کچھ بتائیں شیخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین اور معزز حجاج کرام، دیکھیں عام طور پر پیکنگ جو سامان پیک ہوتا ہے اس میں حاجیوں سے کچھ چوک ہو جاتی ہے جس کو وہاں جا کر بڑا پچھتانا پڑتا ہے، یا تو پھر زبان سے اناپ شناپ کچھ نکلتے رہتا ہے۔ ہم آپ کو بہت سیدھے سادے لفظوں میں اس بات کو سمجھائیں گے کہ آپ اپنے سامان کی پیکنگ یہاں رہتے ہوئے کیسے کریں۔ نمبر 1، آپ کو جو بھی سامان لے جانا ہے، ایک ہم نے ویڈیو بنایا تھا کہ ضروری سامان آپ کو کیا لے جانا ہے، اس میں ایکسٹرا آپ بہت ساری چیزوں کا اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن جو بھی سامان آپ کو لے جانا ہے آپ اس کی پہلے ایک فہرست بنائیے۔ اس فہرست کو بنانے کے بعد جب سارا سامان آپ کا موجود ہو، آپ کے سامنے رکھا ہو، تو اب آپ جب پیک کریں گے سامان کو تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ خود پیک کریں۔ اگر آپ پیک نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ وہ لسٹ اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھ جائیں اور اپنے بیٹے کو، بھتیجے کو، بھانجے کو، نواسے کو، جس سے بھی آپ پیک کروا رہے ہیں اس کو پیک کرنے دیں۔ لیکن جو چیز آپ کے بیگ میں جا رہی ہے آپ اس کو ٹک مارک کیجئے کہ یہ چیز بیگ میں چلی گئی۔ اچھا، بیگ کے پیکنگ کے وقت میں عام طور پر ہمارے حاجی اس طرح کا اس کے اندر تقسیم کرتے ہیں کہ مان لیجئے میاں بیوی دونوں جا رہے ہیں تو ایک بیگ پورا میاں کا بنا لیتے ہیں، ایک بیگ پوری بیوی کے کپڑوں وغیرہ کی بنا لیتے ہیں، پھر ایک میں پورا کھانا وغیرہ رکھتے ہیں، ایک میں ایکسٹرا سامان رکھتے ہیں۔ یا اس کی ترتیب آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم اپنی ایک ترکیب بتا رہے ہیں کہ آپ کو سامان کیسے پیک کرنا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ آپ اپنے کپڑے ایک ہی جگہ ایک ہی بیگ میں مت رکھیں۔ آپ کے آدھے کپڑے ایک بیگ میں رکھیں، آپ کے بیوی کے آدھے کپڑے اس بیگ میں رکھیں۔ کپڑوں کو بانٹ دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات ایئرپورٹ پر لگیج مس ہو جاتا ہے، ادھر ادھر ہو جاتا ہے، کبھی رہ جاتا ہے، لوڈ نہیں ہوتا ہے، کبھی کوئی غلطی سے لے جاتا ہے جو بعد میں لا کر مان لیجئے واپس کرتا ہے۔ یہ اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پورے کپڑے ایک ہی بیگ میں ہو اور اللہ خیر کرے یہ حادثہ آپ کے ساتھ ہی ہو جائے تو اب آپ وہاں پر کپڑوں کے بغیر ہوں گے۔ لیکن اگر وہی کپڑے آپ کے بٹے ہوئے ہوں گے تو اس صورت میں آپ کو دشواری کم از کم ہوگی کہ آپ کے کچھ کپڑے تو آپ کے پاس ہیں اگرچہ کہ پورے کپڑے نہ ہوں۔ اسی طرح سے دوائیں بھی آپ جو ہے الگ الگ بیگ میں رکھیں، یعنی جتنے بیگ ہیں سب میں تھوڑے تھوڑے رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیگ اگر مس ہو جائے تو آپ اپنی دواؤں سے محروم نہ ہو۔ اور پھر جب پیک کر رہے ہیں، عام طور پر یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ خود آپ سامنے بیٹھیں، کیونکہ اب جب جا کر مکہ میں بیگ کھولتے ہیں، ایک چیز ڈھونڈتے ہیں تو آپ کو وہ چیز نہیں ملتی، اور عام طور پر آدمی جب اس طرح کی چیزیں ڈھونڈتا ہے تو ہڑبڑا کر ڈھونڈتا ہے، یعنی بوکھلاہٹ میں ڈھونڈتا ہے، ادھر ادھر ایک چیز سامنے وہیں کہیں رہتی ہے لیکن جلد بازی میں اس کو ملتی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بندہ جو ہے فوراً زبان سے بیگ پیک کرنے والے کو ہی بڑی گالی دے دیتا ہے، اور یہ میرے سامنے کی بات ہے۔ تو یہ بیگ کی پیکنگ ہوئی۔ اچھا، آپ بیگ کی پیکنگ میں ایک بات کا اور خیال رکھیں، جو کھانے پینے کی چیزیں خاص کر جس کسی سے تیل وغیرہ کے لگنے کے، وہ اس کو آپ اپنے کپڑوں والی بیگ میں نہ رکھیں۔ ایک اس بات کا بھی خیال رکھیں آپ کہ جب آپ بیگ پیک کر رہے ہوں تو جو بھی چیزیں آپ کے سامان میں شامل اور داخل ہیں ان میں سے
جو چیزیں جس کی بو مان لیجئے کچھ الگ ٹائپ کی ہے اور کپڑوں میں آ سکتی ہے، اس کو بھی آپ الگ رکھیں یا اس کو اچھی طرح سے پیک کریں۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ تیل والی چیزیں آپ نہ لے جائیں، یا لے جا رہے ہیں اس کی پیکنگ بڑی اچھی کریں۔ جیسے اچار وغیرہ ہے تو عام طور پر اس کا تیل لیک ہوتا ہے، یا خود تیل لے کر جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں آپ اپنے ساتھ میں نہ رکھیں۔ اچھا، ایک بات اور پیکنگ کے حوالے سے، کہ آپ پیکنگ ایسی کریں کہ اب جو چیز پیک ہو رہی ہے اس کو آپ کو جدہ جا کر ہی کھولنا ہے یا مدینہ جا کر ہی کھولنا ہے۔ آپ کو یہاں سے ممبئی جانے تک یا آپ کو یہاں سے حیدرآباد جانے کے وقت میں درمیان میں وہ بیگ کھولنے کی ضرورت نہ پڑے، اس کو اچھی طرح سے یہیں سے آپ فائنل پیک کر لیں کہ یہ ایئرپورٹ پر جائے گا تو لگیج میں جائے گا اور لگیج سے سیدھا آپ کے کمرے پر وہاں جائے گا۔ اچھا، جو پیکنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ الگ سے کوئی ایکسٹرا کپڑا یا ریبن یا خواتین کی جو اوڑھنی ہوتی ہے اس کا کوئی ٹکڑا آپ ضرور لپیٹیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ حاجی جب ایئرپورٹ پر اپنا سامان بیلٹ پر چیک کر رہے ہوتے ہیں تو عام طور پر نئی بیگ ہوتی ہے، تو خود ان کی آنکھیں ابھی اس بیگ کو پہچانتی نہیں ہے، مانوس نہیں ہوتی، اور تقریباً سبوں کے بیگ ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک ہی کمپنی کے ہوتے ہیں، ایک ہی رنگ کے ہوتے ہیں، تو انسان جو ہے کنفیوز ہوتا ہے، بیگ اٹھاتا ارے یہ میرا نہیں ہے، یا تو نیچے رکھ دیتا ہے یا تو پھر اس کو اوپر چھوڑ دیتا ہے۔ نیچے رکھ دے تو بیچارہ پھر وہ جو ڈھونڈ رہا ہے بیلٹ پر اس کو اس کا بیگ نہیں ملتا۔ ہو سکتا ہے آپ کا بیگ بھی جو ہے کسی نے اٹھا کر نیچے رکھا ہو اور آپ کو نہ ملے کیونکہ وہ بیلٹ پر نہیں ہے، نیچے ہے۔ اگر آپ نے اوپر سے کوئی ایسا کپڑا باندھ دیا ہو، میرا اپنا ذاتی مشورہ تو یہ ہے کہ آپ انتہائی بھدے کلر کا کوئی کپڑا ایسا باندھے جس سے یقین ہو کہ اس طرح کا کپڑا دوسرا کوئی نہیں باندھے گا۔ اب جب ایسا کپڑا اوپر سے لپیٹا ہوا ہوگا تو آپ کو دور سے آتے ہی آپ کو وہ بیگ، آپ کا وہ جو بھی سوٹ کیس ہو یا بیگ ہو یا کارٹون ہو، جو بھی ہو، آپ کو دور سے ہی سمجھ میں آئے گا کہ یہ میرا والا ہے۔ تو اوپر سے ایکسٹرا کپڑا آپ لگائیں گے تو میں سمجھتا ہوں آپ کو پہچاننے میں آسانی ہوگی، اور دوسرا بندہ بھی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا کیونکہ یہ کپڑا میں نے نہیں لگوایا تھا، یا کم از کم اس کلر کا کپڑا میں نے نہیں لگوایا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے حج کے جو سامان کو لے جانے کی جو ترتیب ہے وہ اس طرح سے رکھنے میں سہولت ہوگی۔ اگر مان لیجئے اللہ خیر کرے سب کے ساتھ، بسا اوقات اگر آپ کا سامان نہ مل رہا ہو تو آپ ایئرپورٹ پر سے باہر جانے سے پہلے ہی اس کی کمپلینٹ کریں۔ اس حوالے سے ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے کہ ایئرپورٹ میں آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا ہے جب آپ اپنا لگیج ایئرپورٹ والوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری ویڈیوز کو آپ دیکھتے رہیں، اس طرح کی ضروری جو معلومات ہیں، جو ہدایات ہیں، جو کچھ رہنمائی کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے جو کچھ کام ہم سے ہو رہے ہیں اس کو اپنے یہاں قبول و منظور فرمائے۔ آمین، شکراً، جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صغیر احمد عمری حفظہ اللہ ووفقہ لکل خیر، کہ آپ کا جو چینل ہے صراط مستقیم، میں ذاتی طور پر آپ کے ویڈیوز جب سے آ رہا میں دیکھتا ہوں آپ کے ویڈیوز، الحمدللہ ہمارے کچھ شاگرد، کبھی شیخ عارف کبھی شیخ ابراہیم، بیٹھ کر آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ بہت بہتر انداز میں ان کے جوابات دیتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں، اور اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، پھیلائیں۔